ماہنامہ کلندر شعور فروری 2021۔ آج کی بات۔ زندگی ہر لمحہ امتحان ہے جس سے گزرے بغیر فرد اگلے مرحلے میں داخل نہیں ہوتا۔ بچہ جوان ہوتا ہے اور جوان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ عمر کے مراحل طے کرنے کے ساتھ ناموافق حالات قبول کرنے کی سکت پیدا نہ ہو تو بچے سے جوان اور جوان سے بوڑھا ہونے کے باوجود فرد مکتب زیست کی پہلی کلاس میں ہے۔ بڑے مسائل ایک طرف، معمولی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ذہنی تنگی میں مبتلا ہو کر وہ تنگ نظری کے جال میں دیکھتا ہے۔ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ فلاں نے ہماری بے عزتی کی۔ پوچھا جائے کہ ایسا کیا کہہ دیا تو بتاتے ہیں ہمیں بے وقوف کہا۔ ان سے پوچھیں کیا آپ بے وقوف ہیں؟ وہ فوراً سر ہلاتے ہیں نہیں۔ جب بے وقوف نہیں ہیں پھر بے وقوف کہنے پر پریشان کیوں ہیں؟ اصل یہ ہے کہ آدمی کے اندر مزاج کے خلاف بات سننے کا حوصلہ نہیں۔ عمر کے لحاظ سے فکری نشوونما نہ ہو تو فرد کے اندر معاملات سلجھانے کی اہلیت مغلوب ہوتی ہے اور زندگی نسل در نسل منتقل ہونے والے رجحانات میں محدود ہو جاتی ہے۔ ہر چیز کو نفع و نقصان اور مسائل کو مالی وسائل کے تناظر میں دیکھتا ہے۔ کہتا ہے اگر میرے پاس دولت ہوتی تو لوگ مجھ سے بدتمیزی نہ کرتے، بیٹی اپنے گھر میں خوش رہتی، بیٹا نوکری کے لیے مارا مارا نہ پھرتا، گھر میں اتفاق ہوتا، بچے اچھے اسکول میں پڑھتے، ہمارا بڑا گھر اور گھر سے ملحق باغ ہوتا جہاں میں صبح چہل قدمی کرتا اور شام کو چائے کی میز سجتی، ہر مشکل دور ہو جاتی اور ہم ہنسی خوشی رہتے اگر دولت پاس ہوتی۔ یہ ہوتا اور وہ ہوتا کہ گردان میں ظاہر باطن کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے آدمی بالآخر رخصت ہو جاتا ہے۔ جن وسائل کا تعلق پیسوں سے جوڑا، کیا بغیر پیسوں کے میسر نہیں تھے؟ صبح قریب موجود پارک میں چہل قدمی کرتا، گھر میں اہل خانہ کے ساتھ ہنسی خوشی رہتا، باغ کی کمی محسوس نہ ہوتی، بیٹا معیار کے بجائے صرف نوکری کو اہمیت دیتا، کام میں برکت ہو جاتی، بچے بڑے اسکول میں نہ پڑھ سکے تو کیا ہوا، ان کی اچھی تربیت کرتا، سوچنا سمجھنا لکھنا اور بات کرنا سکھاتا، کتابیں پڑھ کر سناتا، خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتا، بچے دوسرے بچوں سے ممتاز ہو جاتے، تربیت پیسوں کی ریل پیل اور بڑے اسکول کی پابند نہیں، کم پیسوں میں بھی اچھی زندگی بسر ہوتی ہے اور پریشانی ایک مٹھی مٹی میں چھپ جاتی ہے۔ غریب کی بیٹی سسرال میں مطمئن نہیں تو لاکھوں کا جہیز لے جانے والی امیر کی بیٹی بھی ناخوش ہے۔ شکایت عام ہے کہ بیٹا کاروبار میں ہاتھ نہیں بٹاتا، لیکن شادی کے بعد جائیداد میں حصے کی فکر ہو جاتی ہے۔ صاحب جائیداد بھی مالی و سماجی معاملات کی وجہ سے پریشان ہیں۔ یہ ہر طبقے کے مسائل ہیں اور ان کا تعلق دولت سے نہیں رویوں سے ہے۔ منظر کشی پڑھ کر خواتین و حضرات کا ذہن ان کی طرف جائے گا جن کے رویے سے شکایت ہے۔ یہی کامیاب نہ ہونے اور فکری ناپختگی کی وجہ ہے۔ آدمی اندر میں نہیں دیکھتا، لہذا برداشت پیدا نہیں ہوتی، ورنہ معلوم ہو کہ فرد ایک لیکن حیثیت ہر جگہ مختلف ہے۔ بیٹا، بھائی، باپ، شوہر اور داماد مرد کے کردار ہیں۔ عورت بیک وقت
بیٹی، بہن، ماں، بیوی اور بہو کا کردار نبھا رہی ہے۔ ہر فرد اندر میں وحدت اور باہر کثرت ہے۔ اندر دیکھنے سے اپنا رویہ واضح ہوتا ہے، باہر دیکھنے سے کرداروں کی کثرت محاسبے سے دور کر دیتی ہے۔ امتحان ذہنی صلاحیت کا ہوتا ہے۔ اسکول و کالج اور یونیورسٹی میں سالانہ کارکردگی امتحان کے 3 گھنٹوں میں جانچنا اس فہم کا خلاصہ ہے جس کے لیے 364 روز وقف کیے گئے۔ رائج نظام میں 3 گھنٹے سکت کے اعتبار سے 364 روز کے برابر سمجھے جاتے ہیں۔ نتیجہ معیار کے مطابق نہ ہو تو طالب علم مزید 1 سال پہلی جماعت دہراتا ہے۔ جب تک 364 روز کے فہم کو 3 گھنٹے کے سوال نامے میں پیش نہ کر دے، ترقی نہیں ہوتی۔ امتحان کی نوعیت ہر جگہ مختلف، لیکن طریقہ کار ایک ہے۔ زندگی برداشت کا امتحان لیتی ہے اور روحانیت سکت فراہم کرتی ہے۔ استاد سے ذہنی ارتباط سے شاگرد کی سکت بڑھتی ہے۔ ذہن ایک نہ ہو تو شاگرد میں شک باقی رہتا ہے۔ روحانی علوم کے تانے بانے یکسوئی سے ملتے ہیں، یعنی زندگی کا پہلا سبق یکسوئی ہے۔ یکسوئی سے علم شے کا عرفان ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 2-3۔ یہ کتاب جس میں شک نہیں ہدایت دیتی ہے متقیوں کو جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، صلاۃ قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ رزق میں جسمانی نشوونما کے ساتھ علم کے وسائل شامل ہیں۔ جسم کو نشوونما کے لیے غذا درکار ہے تو روح بھی وصل کی لہریں جذب کرنا چاہتی ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنے کا ایک مفہوم علم شے کا حصول اور شے میں تصرف ہے۔ یہ علم اسے حاصل ہوتا ہے جس کی طرز فکر میں شک نہ ہو۔ علم شے سے فہم و فراست بیدار ہوتی ہے، سکت بڑھتی ہے اور محدود طرز فکر کا پردہ اٹھتا ہے جو کائنات کو دیکھنے کی راہ میں حائل ہے۔ فرد سمجھتا ہے میں کائنات کو دیکھتا ہوں، جبکہ وہ اپنے دیکھنے کو دیکھ رہا ہے۔ محدود نگاہ کی اینک ہر شے میں تغیر دیکھتی ہے، جبکہ یقین کی دنیا انکشاف کرتی ہے کہ علم شے میں تغیر و تعطل نہیں۔ تغیر سے مراد شے کا بدلنا نہیں، ایک ہی شکل و صورت کا روپ بہروپ میں بار بار سامنے آنا ہے۔ آدمی 10 سال بعد کسی کو دیکھتا ہے تو تعارف پر یادداشت کا خانہ کھلتا ہے، لیکن 10 سال کہاں گئے اس سے لا علم ہے۔ قانون یہ ہے کہ ہر شے گھٹ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، بڑھنے والی شے غائب ہو رہی ہے، مگر فرد کو نہیں پتا میں گھٹ بڑھ رہا ہوں۔ وہ تغیر سے گزر رہا ہے اور ذہنی صلاحیت دیکھیے کہ اس میں تغیر کا میکانزم دیکھنے کی سکت نہیں۔ 10 سال کی عمر تغیر کا نتیجہ ہے، جبکہ تغیر کا مشاہدہ یہ ہے کہ وہ کس طرح گھٹنے بڑھنے کے میکانزم سے گزر کر 10 سال کا ہوا۔ گھٹنا بڑھنا غیر ارادی ہے، اس لیے شعور میں رہتے ہوئے فرد گھٹنے بڑھنے کے میکانزم سے واقف نہیں ہوتا۔ پیدا ہو کر 10 سال بڑھا ہے تو لازم ہے کہ اس دوران 10 سال گھٹ کر اس مقام پر واپس گئے ہیں جہاں سے وہ آ رہا ہے۔ پرورش میں گھٹنے بڑھنے یا غیب ظاہر کے میکانزم پر توجہ نہیں دی جاتی، اس لیے
روحانی نشوونما اور جسمانی بالیدگی کے درمیان میں خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ ظاہری شعور کے مقابلے میں باطنی شعور کی فہم وہ نہیں ہوتی جو 10 سال کی عمر میں ہونی چاہیے۔ جسم کے ساتھ ساتھ باطن کی نشوونما پر توجہ دی جائے تو فرد شعوری منازل طے کرتے ہوئے لاشعوری نظام کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ قارئین، آپ نے کامیاب اور ناکام زندگی کا فارمولہ پڑھا۔ تحریر دوبارہ پڑھ کر قفل کھولنے کے لیے کم از کم 5 چابیاں استعمال کیجیے۔